بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد. عصمت و طہارت کے 14 درخشندہ ستارے، جن میں سے وسط میں میرے مولا جعفر صادق کا تذکرہ ہے. جیسے عصمت کی مقدس زبان سے جاری ہوا کہ پہلے بھی محمد، دوسرا بھی محمد، آخری بھی محمد. مصطفی کمالات کا مظہر، جلالت علویہ کو ظاہر کرنے والا میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کی جن کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ ایام بھی مولا کے ہیں. کاش شوال کا مہینہ شروع سے لے کر آخر تک ہر روز ہی ملک میں مجالس ہوتی، لیکن افسوس کی کئی تحصیلیں ضلع خالی ہیں اس شہنشاہ کے مقدس تذکرے کے حوالے سے کہ جس کا نام ہمارا فقہی شناختی کارڈ ہے، انفقہ جعفریہ. بہرحال میرے شہنشاہ کہ ہمارے پاس عقائد کربلا، تمام عقیدہ اور مذہب کی تفصیل ہے کہ 2 اماموں کا خصوصی احسان، مولا جعفر صادق علیہ السلام اور مولا علی نقی علیہ السلام. ان ائمہ نے اپنے آباء و اجداد اور مکمل دین کے بارے میں بتایا. ہمیں تو چاہیے تھا شکریہ ادا کرتے، الٹا ان کا ذکر ہی کئی ضلعوں، علاقوں، شہروں سے خالی ہے. اور آج بھی میری اطلاع میں علی پور یا اطرافیہ جتوئی یا مظفر گڑھ میں ممکن ہے کسی ایک جگہ پر شاذ و نادر کو پروگرام نہیں، جبکہ میرے مولا کا یہ مقام ہے کہ دنیا کے مسلم، غیر مسلم جتنے بھی علم سے وابستہ لوگ ہیں حضرت کا تذکرہ کرنے کے لیے مجبور ہیں. انگریزوں کی یونیورسٹیوں میں، یہودیوں اور سائنسدانوں کی لیبارٹریوں میں، سائنسی مراکز میں جب علوم کا تذکرہ ہو تو کہنے پر مجبور ہیں برٹش مغربی اقوام کہ جعفر صادقی سپر مین آف اسلام، مغز متفکر اور کائنات کی عظیم کمالات کو ماننے والے انگریز عیسائی بھی ہیں. اسلام کی تاریخی عظیم ہستی جنہوں نے قرآن، توحید، رسالت کو کسی کو تسلیم نہیں کیا لیکن اس کے پہنچے تو توحید کی طرف سے بھیجے گئے اس ہادی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے. جہاں تک مسلمان مفکرین اور ائمہ کا تذکرہ ہے تو امام مالک نے کہا کسی آنکھ نے جعفر صادق جیسی عظیم ہستی دیکھی نہیں، کسی کان نے اس جیسی شخصیت کے بارے میں اتنی بڑی یعنی کائنات میں آنکھیں اور کان جس کو دیکھنے اور سننے کے باوجود جس کے کمالات کو مکمل طور پر احاطہ نہ جان سکیں، وہ انسانیت ظاہری طور پر جو انسان گناہگار ہیں حتیٰ کہ فقہا ہیں ان کے ذہنوں سے اوپر ہے مقام جعفر صادق. آغاز سن سے لے کر شہادت تک باختلاف روایات 67 سال 67 حضرت کی مقدس سن عمر مبارک ہے. کمالات، اعجازات، عظیم اخلاقی کارناموں پر اور امامت کی عظیم کردار کی عکاسی اور عصمت کے حقیقی منصب کا حقدار ہونا اور اپنے آپ کو سرزمین حجاز و عرب پہ منوانے والے مولا جعفر صادق. حضرت کا نام جعفر
مشہور لقب صادق، صابر، طاہر۔ جب کسی شخصیت کے بارے میں دیکھا جائے تو خاندان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس امام کا کیا مقام ہے جس کا بابا باقر ہو، علوم کی پوشیدہ گروں کو چیر کر معراج پر علوم اور علماء کو پہنچانے والا باقر جس کا بابا، اس کی ماں بی بی ام فروہ جو عظیم سلسلہ نسب سے تاریخ کے عظیم فقیہ اور عالم جناب قاسم کی بیٹی۔ حضرت کی آمد، ولادت اور حضرت کے مدینہ میں آنے کا سلسلہ ایسے گھرانے میں جو کائنات کا سلطان، ماس عرب کی نیک اور شریف ترین مستورات میں عقل کے لحاظ سے بھی بلند، تقوی کے لحاظ سے بھی بلند، یوں کہوں سرزمین حجاز اور عرب کی تمام مستورات کی تقوی اور شرافت کی جہاں پہ انتہا ہے، وہاں جعفر صادق آقا کی والدہ ام فروہ کے کمالات کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عظیم شب جس کے اختتام پر سرزمین مدینہ کو ایک اور مصطفیٰ کے نور کی تجلی نے منور کیا۔ ظاہراً مولا بہت کمزور جسم کے لحاظ سے نحیف بچوں میں تھے، اور پھر دوسرا مرحلہ یہ کہ مدینہ میں چیچک کی بیماری تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بڑے بڑے موٹے تازے اور صحت مند بچے نہیں بچ رہے، تو یہ بالکل لاغر اور نحیف جس کا نام جعفر رکھا گیا، یہ کیسے بچے؟ اور نام کی بھی کیا کشش، سکون اور بلندی ہے۔ ویسے اس خالی اسم کی طرف دیکھیں، جعفر کی طرف، تو جسے جنت کی نہر کہتی ہیں، اور اسی لفظ کو جب مسمى اس اسم کو جب اس مسمى یعنی چھٹے بادشاہ کی طرف منسوب ہو تو اس کی اور لطافت بڑھ جاتی۔ جنت کی میٹھی نہر کو جعفر کہتے ہیں، اور جب یہ نام میرے چھٹے بادشاہ کے ساتھ ہو تو پھر اس فقط نہر کے ساتھ منسوب نہ کرنا، یہ مقام میں کمی کر دو گے۔ یہ وہ ہے کہ جس سے عمومی طور پر دنیا، جس کے علم سے عرب اور حجاز و عرب و عجم کے لوگ فیضیاب ہوئے، اور آخرت میں مولا کی شفاعت سے لوگ جنت نجات کا رستہ پیدا کریں۔ جعفر، بعض لوگ لفظ جعفر پڑھتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، اس کا معنی غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ جعفر زبر کے ساتھ۔ میرے شہنشاہ کی آمد کے بعد عظیم جو اثر ہوا، کیونکہ مدینہ میں ناگفتہ حالات، ہر طرف بیماری، وبا، چیچک کی وبا، اور آج کرونا کی بیماری ہے، تو میں کہتا ہوں جب جیسے جعفر صادق کی اس دور میں برکتیں چیچک کی وبا میں صادق آل محمد کے ذریعے سے ہوئی، آج بھی ان کے مقدس فقہ اور حقیقت اور اوریجنل اہل بیت کا جو راستہ اس کی طرف متوجہ ہو، جو وبائیں ختم ہو جائیں۔ ماں پریشان ہوئی کہ امام کو مدینہ سے باہر ایک دیہاتی علاقے میں لے گئی تاکہ چیچک کی وبا سے محفوظ رہیں۔ موٹے تازے اور صحت مند بچے مرتے گئے، جعفر صادق اس وبا کی کیفیت میں اپنے نور کی تجلی سے سرزمین حجاز میں اثر دکھاتا گیا۔ وہ لوگ مر گئے، میرے مولا نہ صرف دنیا میں اپنے نور سے اثر انداز ہوتے رہے، بلکہ اس ظاہری طور پر کمزور بچے نے آئمہ میں بھی امام زمانہ کے بعد سب سے زیادہ عمر سن پائے۔ میرے مولا کا ایج سن مبارک 67 سال، بعض روایات میں 65 سال بھی ہے۔ بہرحال بچپن سے لڑکپن سے جوانی، طویل امامت کا دور، اور اس سے پہلے بابا کا عظیم دور۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، ایک ازالے کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، ایک اشتباہ کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے مدینہ میں
مدرسے کی بنیاد رکھی، ایسا نہیں ہے۔ مدرسہ باقریہ ان کے بابا نے بنیاد رکھی۔ ہاں، اس مدرسے کو یونیورسٹی اور بلند عروج پر محمد باقر کے لخت جگر نے پہنچا ہے۔ میرے شہنشاہ کا بچپن عبادت، ریاضت، تقوی کی علامت تھی اور دشمن بھی مانتے تھے۔ ایک وقت کا ایک واقعہ ہے کہ مدرسہ باقر جعفر صادق علیہ السلام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن ہے، چھوٹے ہیں، موجود ہیں، بابا درس پڑھا رہے ہیں، یا اچانک ولید بن عبد الملک بن مروان جو مسجد کوفہ کی توسیع اور تعمیر کے لیے مسجد میں آیا تو کیا دیکھا؟ درس ہو رہا تھا۔ کوئی 27 سال کا پڑھنے والا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 28 سال کا ہے، درس و تدریس مولا باقر پڑھا رہے ہیں۔ اچانک عداوت رکھنے والا دشمن ہے، لیکن اس کی نظر مولا جعفر صادق پر پڑی۔ ظاہراً مولا حسن چھوٹا ہے، مولا سے آ کے اس نے سوالات کیے، چونکہ امام محمد باقر مختلف علوم پڑھاتے تھے۔ سوالات کے بعد ولید حیران ہوا، پریشان ہوا۔ ایک طرف دیکھتے ہیں مولا کا سن چھوٹا ہے، دوسری طرف اتنے گہرے سوالات کے جواب۔ امام محمد باقر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ جو جعفر صادق ہے، یہ اپنے زمانے کا عظیم دانشور اور علمی بلندی کا پر فائز ہوگا۔ دیکھیں، ماننے والے احباب، ساتھی، محبین تعریف کریں اور بات ہے، جس کے کمال جو اپنے کمالات کو اپنے بچپن میں ولید جیسے شخص سے منوا دے، وہ وقت کا علی اور محمد جعفر صادق نظر آتا ہے۔ عزیزو، ایسے نہیں ہے کہ فقط لوگوں نے تعریف کی، مولا کو صادق کہا جاتا ہے، اور یہ نام دشمنوں کی زبان میں بھی جعلی سچے اور ہوتے ہیں، جنہیں مصطفیٰ صادق کہے وہ اور ہوتا ہے۔ اپنی ظاہری حیات میں نبی پاک نے تذکرہ کر کے لفظ صادق کا لقب اپنے زمانے میں ہی عطا کر دیا، اور پھر اپنے علمی کمالات اور صداقت کو اتنا منوایا کہ کوئی شاگرد کہتا ہے اس جیسی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں۔ نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ کہتا ہے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے جو جعفر صادق کی شاگردی میں ہلاک ہو جاتا۔ بابا کے دور کے بعد پھر مزید کام کیا، علوم کو بڑھایا، بلند کیا۔ آج کوئی 6-7 علم پڑھائے کہتے ہیں جی بڑا عالم ہے، کوئی 10-15 علم پڑھا ہے جی بڑی جفا کشی والا ہے، کوئی 30-35 پڑھا ہے جی اس نے کمال کر دیا۔ تنہا میرے مولا کئی 100 سینکڑوں علوم پڑھاتے تھے، نحو، صرف، منطق، معنی، بیان، فلسفہ، اصول، کلام، بدیع، علم جغرافیہ، الجبرا، علم رمل، وہ جتنے بھی علوم تھے، لوگوں کی پیاس فقط جعفر صادق کے پاس آنے سے حل ہوتی تھی۔ کوفہ میں کوئی 1 علم رکھنے والا، بصرہ میں کوئی 2 علم رکھنے والا، مصر میں کوئی 3 علوم رکھنے والا، بغداد میں کوئی 4 علوم، وہ 8-10، اور وہ بھی پتہ نہیں ان میں ادلہ برہان کی کیا کیفیت ہے، لیکن ادلہ اور برہان کا بھی کیا کمال، اور تمام علوم جو اس وقت قرۂ ارض پر تھے خدا نے جعفر صادق کے سینے میں محفوظ کیے۔ گویا اللہ کے رازوں اور علوم کے خزانوں کا مرکز جعفر صادق علیہ السلام نظر آئے۔ حضرت نے بڑے مناظرے بھی کیے اور لوگوں کو کہ اسلام کو بچایا بے دینوں سے، دہریوں سے، اور مختلف منحرف لوگ اس زمانے میں اپنا انحراف اور بگاڑ پیدا نہ کر سکے۔ اس کی واحد وجہ جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا نے ایسا تدبر کا سلسلہ قائم کیا، مدبرانہ کام تھا۔ کہ بنی امیہ کی فیکٹریوں سے کئی لاکھوں حدیثیں تھیں جو جعلی جان بوجھ کر بنائی گئیں۔ اہل بیت کی دشمنی میں
دوسری طرف جیسا کہ اہل سنت کے انصاف پسند علماء مولانا اسحاق مدنی صاحب یا دوسرے علماء نے بھی نقل کیا، 3 سے 4 مستقل کتابیں جھوٹ، خرافات اور اہل بیت کی ضد میں جھوٹ بولا گیا اور بنائی۔ امام نے ایسا مدبرانہ نظام قائم کیا کہ جو اس وقت کے 4 فقہ کے امام سے اگر 7 لاکھ حدیث ہیں تو 2500 منتقل کی، اگر کسی کے پاس 6 لاکھ ہیں تو 2000۔ اس طرح ان ائمہ کو کسوٹی میزان جعفر صادق نے بتایا کہ 4 فقہ بنانے والے جتنی بھی حدیثوں کا سلسلہ رکھتے ہیں اس کی سمت اگر سیدھی ہے تو یہ 4 فقہا پر جعفر صادق کا احسان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، انصاف تو اہل بیت کے ساتھ کرے نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور زمانے میں یہ فقہا اپنی فقہ بنانے کے باوجود بھی، اپنی گفتگو کرنے کے باوجود بھی بغداد، بصرہ، کوفہ، مصر اور حجاز کے مختلف علاقوں میں جب بھی اپنا بھی کوئی جملہ بیان کرتے اس سے پہلے کہتے قال جعفر ابن محمد صادق، ہم جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا اس کا سرچشمہ اور بنیاد جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور میرے شہنشاہ کے کمالات تو بہت وسیع ہیں۔ حجاز کی سرزمین کو اپنے علوم سے منور کرنے والے میرے شہنشاہ ایک دفعہ کھڑے ہیں کعبہ کے ساتھ، ایک شخص نے کہا مولا آپ کی کیا طاقت قوت پاور ہے، آپ امام ہیں تو آپ کا کیا کمال ہے؟ فرمایا اگر میں حکم دوں تو یہ پہاڑ چل کے میرے قریب آ جائے۔ ابھی مولا کے جملے منہ سے نکلے نہیں تھے کہ پہاڑ چلتا ہوا کعبہ کے قریب، امام کے قریب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ مولا نے کہا میں نے تجھے کہا تو نہیں ہے، گویا کائنات کی مسلمان تسلیم کرے نہ کرے جعفر صادق وہ ہے کہ 18,000 عالمین میں ہر چیز حکم جعفر صادق کی منتظر نظر آتی ہے۔ میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کا لقب لوگوں نے طاہر رکھا، طاہر تسلیم کیا۔ دنیا جسے طاہر کہے وہ اور بات ہے، دنیا جسے پاک کہے اور بات ہے، لیکن حجاز اور سرزمین عرب میں طہارت کا یہ عالم تھا۔ جب دروس کا آغاز کیا تو آقا کی طہارت اور علم کے چرچے ہر طرف بلند ہوئے۔ صنعاء، اباسین، ادیس ابابا کا علاقہ افریقہ سے لے کر مغرب مراکش تک، مراکش سے لے کر ماوراء النہر دیلم تک، دیلم سے لے کر ہندوستان تک 2 سے 3 براعظموں میں آواز بلند ہوئی۔ تخت پر بغداد میں بیٹھ کر بنی امیہ اور بنی عباس کا حکومت کرنا اور ہے، اور مشرق مغرب شمال جنوب کے جتنے مذاہب سے بھی تمہارا تعلق ہے، یاد رکھو اگر علم لینا ہے تو وہ جعفر صادق کے درس سے ملے گا۔ بادشاہوں کے درباروں سے کھانا ملتا ہے، روحانی غذا جعفر صادق کے دربار سے ملتی ہے۔ مالک میرے مولا نے عظیم سائنسی کام بھی کیے۔ جناب جابر بن حیان توسی، جابر بن حیان توس کے رہنے والے تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے مولا کے شاگرد تھے۔ آج سائنس ٹیکنالوجی کا بڑا عروج کا دور ہے، کیمیا کا سلطان، کیمسٹری کا باپ جابر بن حیان کے نسخوں کو آج بھی سائنس یاد کر رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے شاید دنیا میں بجلی بھی نہیں تھی، تو آج مریخ، مشتری، زحل، پلوٹو اور مختلف سیاروں تک سائنس کی رسائی ہے۔ بڑے جدید آلات کے ذریعے سے جاپان نے 920 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین بنا لی ہے، بڑے تیز جہاز، بڑی عظیم ٹیکنالوجی۔ تو اس سائنس اور کیمیا کی بنیاد
جابر بن حیان توسی جو میرے مولا کا شاگرد ہے، آج بھی انگریز اپنی لیبارٹریوں میں، اپنی تحقیقی دفاتر میں، اپنے تحقیقی مراکز میں، اپنے لائبریریوں میں جب بھی علوم سائنس اور کیمیا کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کیمیا کا سلطان، سائنس کا باپ جابر بن حیان ہے، جس کے نسخوں سے آج دنیا نے کتنی بڑی ترقی کی۔ تو یہ کس کا شاگرد ہے؟ جعفر صادق کا، جس کے شاگرد جابر بن حیان کے نسخوں سے خچر والی دنیا مریخ پر پہنچ گئی۔ خدا جانے اس کے استاد جعفر صادق کے علمی کمالات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا۔ میرے عزیزو، حقیقی فقہ جعفر صادق سے، باقی فقہاء نے بھی جو اپنی چلو رائے قیاس وغیرہ کیا، ابتدائی طور پر وہ بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم نے ابتدا میں جو کچھ لیا، کچھ نہیں جانتے تھے جعفر، جیسے مسلمانوں کی سب سے بڑی فقہ چل رہی ہے امام ابو حنیفہ جسے امام اعظم کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جعفر صادق کے بغیر میں ہلاک ہو جاتا، لولا سنتان لہلک النعمان۔ تو جعفر صادق مولا کی سمجھ آئی کہ دنیا کے بڑے بڑے امام جب ہلاکت میں گرنے کے خطرے میں ہوں تو ان کے بچانے والے مشکل کشا کو جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں۔ میرے شہنشاہ کی زندگی میں اگر مسلمان تھوڑا سا توجہ کر لیتے، نہ علوم میں غلطیاں کرتے۔ آج انگریز آپ سے آگے ہیں، جاپان کے لوگ آپ سے آگے ہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہودی آپ سے آگے ہیں، اور مسلمانوں کیوں پیچھے رہ گئے؟ تمہارے بھی تو بڑے بڑے سائنسدان تھے۔ اصل میں تم نے سبق حلالی نہیں کی، تم نے بنیاد میں جب دین اور اسلام کے عظیم اور اب سب سے بڑے اوریجنل ہادی کی طرف توجہ نہیں کی۔ اگر تم نے امام جعفر صادق کے اقوال کا امام کا نام لیا ہوتا، جیسے کہ پہلے چاروں فقہا، چاروں ائمہ نام لیتے تھے، اب تم نے نام لینا ہی چھوڑ دیا، چونکہ شیعہ ان کو فالو کرتے ہیں، شیعت کی ضد میں اہل بیت سے بھی دور ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تمہاری برکتیں ختم ہو گئی، تمہارے علوم ختم ہو گئے، تمہاری ہر چیز ٹیڑھی ہو گئی۔ اگر تم علوم کے مرکز، سرچشمہ اور علوم کی بنیاد جعفر صادق کی طرف توجہ کرتے تو آج یہودیوں، عیسائیوں کے غلام نہ ہوتے۔ سائنس کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں تم دوسری قوموں کے غلام بن گئے، اس لیے کہ تم نے سبق حلالی نہیں کی۔ اگرچہ تمہارے چار ائمہ نے تو شروع میں تعریف کر دی، بعد میں جعفر صادق کا نام نہیں لیا، آج وہ برکتیں چھن گئیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اہل بیت کے دعاؤں کے ساتھ اتنی چوری کی جاتی ہے، جعفر صادق کے نام کو بھی چھپایا گیا، حالانکہ سب کچھ تھی تو جعفر صادق کے وجود اقدس اور آقا کے قدموں کے ساتھ۔ اور اب مولا زین العابدین کی دعاؤں کو دو اور طرف منسوخ کیا جاتا ہے، وہ دعاؤں میں چوری کر کے اللہ سے مانگو کہ خدا کیا برکت دے گا۔ جعفر صادق کے نام کے ساتھ وفا کی ہوتی، آج سائنس کی دنیا میں اور علوم میں مسلمانوں بادشاہ ہوتے۔ جعفر صادق کا نقصان نہ ہوا، مولا کے نام کو چھپانے کی وجہ سے تمہیں غلامی کی ذلت سہنا پڑی اور برداشت کرنا پڑی اور اس کے شکار ہونا پڑا۔ میرے عزیزو، مولا حق بنتا تھا کہ آج مشرق مغرب میں امام جعفر صادق کا تذکرہ ہوتا۔ افسوس کہ ہمارے مذہب کا شناختی کارڈ ہے میرے مولا، لیکن مولا کا تذکرہ شہادت کے ایام میں بھی نہیں۔ میرا غریب اور مظلوم امام جعفر صادق آج بھی فقہ میں بھی جس کے اقوال کو چھپا کر اس کے نام کو چھپایا گیا، 1400 سال گزر گئے، اگر میرا بس چلتا میں یکم شوال سے لے کر 30 شوال تک سارا مہینہ امام کی مجلس کرا تھا، لیکن افسوس کہ فقہ کو ماننے والے شہروں میں بھی جہاں اکثریت بے حسی اور امامت سے تعارف اور موضوع کے ساتھ دلچسپی نہ رکھتے ہوئے امام کے سے تذکرہ نہیں۔ یہ وہ امام ہے جس کی زندگی میں بھی جس پہ ظلم ہوا، آج بھی قبرستان بقیع میں میرے مولا کی قبر پہ ظلم ہو رہا ہے۔
شوال کے مہینے میں نے اس لیے کہا کہ اس مہینے میں میرے مولا پر دوہرا ظلم کیا گیا۔ ایک شوال کے مہینے میں شہادت، پھر آج سے 100 سال، تقریباً 100 سال پہلے سعودی حکمرانوں نے انگریزوں کے کہنے پر، انگریزوں کے مقلد بنتے ہوئے میرے مولا کی قبر کے زیارت کے آثار کو قبرستان بقیع میں شہید کر دیا۔ کربلا آج آباد ہے، نجف آج آباد ہے، مشہد آج آباد ہے۔ جنت البقیع میں جا کے دیکھ، میرے مولا جعفر صادق کی قبر آج بھی ویران ہے۔ کربلا میں 9 کروڑ زائرین سے، نجف روشنیوں کا، مشہد روشنیوں کا شہر ہے۔ قربان جاؤں میرا مظلوم اور غریب امام، میرے مولا کی قبر پہ دن کو پہرے ہیں، رات کو اندھیرا ہے۔ قبرستان بقیع میں دور سے اشارہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ میلا پتھر پڑا ہے یہ مظلوم مدینہ جعفر صادق کی قبر ہے۔ یہ مدینہ میں جب میرے مولا کا دور تھا، لوگ جاہل تھے، علم نہیں جانتے، مولا نے لوگوں کو کھلایا، لوگوں کو پڑھایا۔ اس دور میں بھی مولا کے دربار سے فیضیاب ہونے والے لوگوں کو حیا نہیں تھا، اسی لیے نجف کی عظیم محقق آغا جعفر آغائی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جعفر ابن محمد صادق یمرون فی اسواق المدینہ والناس لا یسلمون الیہ۔ مومنین تم آج تک یہی سنتے رہتے ہو نا کہ جناب سیدہ نے کہا یا علی میں نے سنا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، فرمایا تم نے یہاں تک سنا میں سلام کرتا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ ظلم مدینہ میں علی کے بیٹے جعفر صادق پر بھی ہوا، جس مدینے کہ لوگ احسانات کے تلے دبے ہوئے تھے، مزاروں سے گزرتے میرے مولا کو سلام کوئی نہیں کرتا تھا۔ ہائے وہ قیامت کا دن، علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں جب منصور نے اپنی فوج کو بھیجا، میرے مولا کے گھر کو آگ لگا دی۔ میں قربان جاؤں میرے آقا آگ میں چلتے آ رہے، کہتے ہیں انا اپنو ابراہیم، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کے جد ابراہیم کو جب آگ میں لے کر آئے وہ تنہا تھے، تیرے اس گھر کو آگ لگائی جہاں سیدزادیاں موجود تھیں۔ شیعو کچھ خیال کرو، کربلا کے خیام کا جلنا تو سنتے ہو، اس طرف بھی حس پیدا کرو۔ یہ ظلم تمہارے مولا جعفر صادق پر بھی ہوا۔ میں قربان جاؤں آگ بجھ گئی میرے مولا پر، اس کے بعد بھی ظلم سے منصور باز نہیں آیا۔ ہائے قیامت کا مرحلہ، 60 سال سے زیادہ سن ہے میرے مولا کا ضعیفی کا۔ کبھی میرے مولا کو بصرہ بلاتا ہے، کبھی کربلا جاتے ہیں، در بدر کیا ضعیفی کے عالم میں۔ ہائے وہ قیامت کا موقع تھا جب اس نے میرے مولا کو اپنے دربار میں بلایا بغداد میں۔ بغداد منصور کا وہ شہر ہے جو سادات کے بچوں اور جوانوں کی دیواروں سے چنوا دیا گیا۔ جب عام سادات کے ساتھ یہ ظلم تھا، جعفر صادق پر کیا ظلم ہو رہا ہوگا۔ مولا کو دربار میں بلایا، اس دربار میں جس میں آنے کی عصمت کا بادشاہ آنے کے قابل نہیں تھا، یہ شراب پیتا رہا۔ میرے مولا کافی دیر کھڑے رہے، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں ایک رکھتے ہیں۔ تو آج تک بی بی سکینہ کے بارے میں سنتا تو پڑھتا رہا ہے نا کہ بی بی ایک بات دربار شام میں ایک پاؤں رکھتی تھی، ایک پاؤں اٹھاتی تھی، پھر دوسرا نیچے رکھتی۔ بچوں کے لیے بھاگنا چلنا پاؤں رکھنا اتنا مشکل نہیں جتنا ضعیف شخص کے لیے۔ 67 سال کا میرے ضعیف امام پاؤں رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں۔ جب تھک کے کہتے منصور میرے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو، میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ اس بے غیرت نے میرے مولا پر رحم نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں میرے مولا کی غربت اور مظلومیت۔ اس نے جلاد کو کہا امام کو شہید کر دو۔ جب شہید کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا، نبی کی تصویر سامنے آ گئی۔ بے حیا، شرم کر، میرے جعفر صادق نے کیا کیا؟ وہ ایام آیا جب کائنات تباہ ہو جاتی، جعفر صادق کو زہر نہ ملتی، ان بے غیرتوں نے زہر دی۔
اتنا مظلومیت کا دور تھا، اس لحاظ سے کسی امام کے بارے میں نہیں پڑھا۔ شہادت کے بعد اپنے وسیع کا واضح اعلان نہیں کیا، 4-5 نام لیے میرے مولا نے، تاکہ شیعوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اصلی ہادی کون ہے۔ میں قربان جاؤں، مجھے میرے مولا کو خطرہ تھا کہ اگر میں نام لے لوں موسیٰ کاظم کا، شاید میرے بعد میرے بیٹے کو شہید کر دے۔ میں قربان جاؤں، شہادت کے بعد میرے مولا کا جنازہ اٹھا، آقا کا جنازہ قبرستان بقیع میں لے کر آئے، امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ میرے مولا کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد شیعہ بھی چلے گئے، دوست بھی چلے گئے۔ روایات میں مولا کی بیٹی عاصمہ اور فاطمہ قبر پہ لپٹ کے رو رہی ہیں، ہمارا غریب بابا جعفر صادق، ہمارا مظلوم بابا جعفر صادق، ہمارا شہید بابا جعفر صادق۔ ہائے، میں کہوں گا مولا تیری شہادت کے بعد تیری بچیوں کو پیار کیا گیا، تیری بیٹیوں کو کسی نے تماچے نہیں مارے۔ کربلا کے میدان میں دیکھ، تیرے جد حسین کی 4 سال یا 3.5 سال کی بیٹی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ باراللہ جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ اس بقیت اللہ ٹی وی پر ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، اس میں جو کچھ بیان ہے اس کو نشر و اشاعت کے حوالے سے ہمیں وسعت عطا فرما۔ مولا جعفر صادق کا صدقہ ہماری مشکلات حل فرما، مظلوم امام کا صدقہ کرونا سے مومنین مسلمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہم شیعوں کو 12 اماموں کے ذکر کے وفا حیا قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، عملی طور پر 12 امام کا ذکر کرنے کی غیرت اور حیا عطا فرما۔ امام کے ظہور، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نو قوم کو نمازی اور پرہیزگار اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام شعبے علوم میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، علم اکبر، فقہ اکبر، آل محمد کا تذکرہ اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وافدا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن الارض